آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کی خلافت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ تقریباً 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مہاجرین میں سے تھے مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ان میں باہم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے زہد کا تذکرہ تھا۔ کہنے لگے، دیکھو تو کسریٰ اور کیسر کی سلطنت جس کے قبضے میں ہے، مشرق اور مغرب میں جس کا حکم چل رہا ہے، عرب و عجم کے وفود جس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، ان سے کہنا چاہیے کہ وہ اس لباس کو بدل دے، اچھا کپڑا پہنا کرے کہ عمدہ لباس سے بھی ایک ہیبت ہوتی ہے، اور کھانے کا بھی کوئی انتظام کیا جائے، دونوں وقت وسیع دسترخوان بچھا کرے، اور مہاجرین اور انصار جو ان سے ملنے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کرے۔ لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے کچھ کہتا۔ آخر سب کی رائے ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنا چاہیے، وہ ان کے خسر ہے اور ان سے کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایسی بات ان سے نہ کہوں گا، امہات المؤمنین سے کہلوانا چاہیے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، دونوں ایک ہی جگہ مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھا میں کہوں گی، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ نہیں مانیں گے، مگر لوگوں کے اصرار سے دونوں ام المؤمنین تشریف لے گئی اور بڑی اچھی تمہید کے ساتھ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کی۔ آپ رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی معیشت کا ذکر کر کے ان دونوں کو بھی رلایا اور فرمایا، سنو، میرے دو صاحب تھے، میں ان کو جس حالت میں دیکھا ہے، اگر میں اس حالت کے خلاف اختیار کروں تو پھر مجھ کو ان کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی حالت حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی آخر وقت تک رہی، ذرا تغیر نہیں ہونے پایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک روز گوشت میں گھی ڈال کر پکایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کھایا اور فرمایا، گھی علیحدہ کھانے کی چیز ہے اور گوشت علیحدہ۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب دو کھانے کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتی تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کر دیتے تھے۔ تمام زمانہ خلافت میں کبھی خیمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں رہا۔ سفر میں منزل پر پہنچ کر دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے کسی درخت پر چمڑا یا کپڑا آپ رضی اللہ عنہ کے لیے تان دیا جاتا تھا۔ جب مال غنیمت کہیں سے آتا تو اپنا حصہ بھی سب کے برابر رکھتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مال غنیمت میں چادریں آئی اور سب کو ایک ایک آپ رضی اللہ عنہ نے تقسیم کر دی۔ اس کے بعد جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہی چادروں میں سے ایک اوڑھے ہوئے اور ایک کی ازار باندھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نکتہ چینی سے خوش ہوتے ہیں، لہٰذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ آپ نے ہم سب کو تو ایک ایک چادریں دی اور خود دو لے لیے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے اپنی پرانی ازار دھو کر خشک ہونے کو ڈال دی ہے، اور ایک چادر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مانگ لی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بولے، ہاں، اب ہم آپ کا خطبہ سنیں گے۔ ایک روز کچھ چادریں آپ نے مدینہ کی عورتوں کو تقسیم کی۔ ایک چادر بہت عمدہ بچ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ چادر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی یعنی ام کلثوم کو دے دیجیے جو آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہے۔ فرمایا، نہیں، ام سلیط رضی اللہ عنہا
اس کی زیادہ حقدار ہے۔ وہ ایک انصاری خاتون اور صحابیہ تھی۔ وہ غزوہ احد میں ہم لوگوں کے لیے مشک بھر بھر کر پانی لاتی تھی۔ ایک مرتبہ اور ایسا ہی ہوا تو لوگوں نے رائے دی کہ آپ اپنی بہو صفیہ بنت ابو عبیدہ زوجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیجیے۔ اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی فرمایا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور تفصیل سے جانیں گے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔